اسی طرح مرزا صاحب نے نعوذ باللہ یہ دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فنا کرنے کی صفت اور زندہ کرنے کی صفت نعوذ باللہ مرزا صاحب کو دے دی ہے. الوقت يدعو مصلحا ومجددا فرنوا بنظر طاهر وجنان. اگلا اعتراض سلیم صاحب آپ اس کو پڑھ دیں. یہ امتیاز نے جھوٹ بولا کہ مسیح موعود کا دعویٰ ہے کہ ان کو فنا اور حیات کی صفات دی گئی، حالانکہ مضمون ہی اور ہے. تو اس کا ہم پہلے اصل حوالے کی طرف آتے ہیں. سلیم صاحب اس کا اردو ترجمہ آپ پڑھ دیں، پھر بعض حوالے احمد بادشاہ نے بھی بھیجے تھے وہ بھی میں کھول لیتا ہوں ساتھ. نہیں، اس سے پہلے کہ آپ اگلا حوالہ پڑھیں میں ایک وضاحت کر دوں. یہ مسلمہ اصول ہے اور یہ مسلمات میں سے ہے کہ جس کی تحریر ہے اس کی ہی وضاحت مانی جائے گی. لیکن یہ ہمارے خلاف جب یہ آتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریروں کو لے کے، تو کہتے ہیں کہ تحریر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ہوگی، انہوں نے جو تفسیر کی ہے یا اس کی وضاحت کی ہے وہ ہم نہیں مانیں گے، ہم اپنی طرف سے کریں گے. حالانکہ اپنی باری یہ روتے ہیں کہ ہماری تحریر ہے تو اس کی وضاحت بھی ہم کریں گے. اور یہ بڑا مشہور قول ہے، وہ سلیم صاحب اس کو دہرا بھی دیں گے. تو میں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ اگلا والا پڑھے، جب خود تحریر کرنے والے نے اپنے الفاظ کی وضاحت کر دی. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ جہاں پہ اعتراض کرتے ہیں 80 سے 90% اعتراضات جو ہیں اسی صفحے پہ اس کے آگے پیچھے صفحے کو پڑھنے سے دور ہو جاتے ہیں. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ لمبا مضمون ہوتا ہے، وہ پیچھے سے چلتا آ رہا ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں بعض دفعہ کچھ صفحات پیچھے جانا پڑتا ہے. لیکن عموماً 80 سے 90% جو ہے اعتراضات اسی صفحے پہ خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے الفاظ میں اس کی وضاحت کی ہوتی ہے، ہمیں اپنی طرف سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل. احمد صاحب ایک حوالہ ہے، ہم پھر سلیم صاحب کی طرف جاتے ہیں. یہ ترک اسلام ثناء اللہ نے یہ جو اصول آپ نے بیان کیا ہے یہ بیان کر دیا. وہ کہتے ہیں ہر ایک کلام کے صحیح معنی وہی ہوں گے جو متکلم آپ بیان کرے یا اس کے متاثر اور حیثیت کے مطابق ہوں، اس کے منشا اور حیثیت کے مطابق ہو. تو یہ مسلمہ اصول ہے. اور خود یہ جب اپنی باری آتی ہے یہی مانگتے کہ یار ہمارے جو مفسر ہیں ان کی بات آپ ان کی تحریروں سے دیکھیں گے ان کا کیا کیا تھا. مجھے یاد ہے کہ بچہ میں ایک آپ نے حوالہ ایک اسٹریم میں بھی دکھایا تھا جہاں اشرف علی تھانوی کہتے کہ یار یہ ہماری عبارتیں لے کے دور دور کی تعویلیں کرتے، جبکہ حقیقت میں جو مؤلف ہے اسی کی باتوں کی تشریح کرے گا. جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں سارے گناہ معاف کروں گا، پھر فرماتے کہ شرک نہیں معاف ہوگا. تو اللہ کی باتیں خود قرآن میں یفسر بعضہ بعضا کا عقیدہ ہے. اور عربی کا محاورہ ہے کہ التفسیر القول بما لا یرضی به قائلہ، کہ جو تفسیر ہے قول کی اس کی تفسیر ہم وہ نہیں کریں گے جس سے قائل راضی نہ ہو. یہ ان کی کتب میں جملہ موجود ہے. یہ سارے کہتے یار میں نے یہ نہیں کہا، میری اس ویڈیو کو دیکھو، میری خود وضاحت سامنے ہے. لیکن مسیح موعود کی باری آتی ہے نہ اس صفحے کو دیکھنا، نہ اس جملے کو دیکھنا ہے، نہ اس عبارت کو دیکھنا ہے. تو سلیم صاحب اس پہ آپ نے مزید کہنا ہو پھر ہم اس فنا والی اعتراض پہ آتے ہیں. نہیں ٹھیک ہے، میرا خیال ہے جتنی ہو گئی ہے کافی ہے. ابھی ہم فنا والے اعتراض جو ہے اس کی تفصیل آگے دیکھتے ہیں. یہ سارے اعتراضات ایسے ہی ہیں. اگر آپ پچھلے انبیاء پر ہونے والے اعتراضات کی تفصیل دیکھیں نا، خالی جو قرآن میں ہی بیان ہوئے ہیں تو آپ کو حقیقت پتہ چل جائے گی. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے اعتراض ایسے ہی ہوتے ہیں. جو حقیقی اعتراض ہے وہ تبھی پتہ چل سکتا ہے جب خدا تعالیٰ جو کسی نبی کی صداقت کے لیے دلیل پیش کرتا ہے وہ صداقت کی دلیل کسی انسان میں نہ پائی جاتی. یہ اب ہمارے سامنے ایسے اعتراض پیش کرتے ہیں کہ جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. وہ اعتراض جعل سازی پر مبنی ہے، جیسا کہ یہودی کرتے تھے کہ تھوڑی سی یہ پہ کیا کریں گے، ایک لائن اندر سے پرچی کاٹ کر دکھا دیں گے، دیکھیں جی یہاں یہ لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، بس یہ فلاں صفحے پر لکھا ہے. اب عوام الناس کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ حوالہ دیکھتے ہی نہیں ہے. انہوں نے دیکھا ہے مولوی نے لمبی لمبی داڑھی رکھی ہے، ٹوپی پہنی ہے، یہ تو سچ ہی بول رہا ہوگا، یہ اتنا پڑھا لکھا ہے. اب زیادہ تر عوام پاکستان میں تو جاہل ہے جو یہ باتیں سنتے ہیں ان کی، اور جو نہیں جاہل ان کی بھی عادت ہوتی ہے کہ وہ بات سن کر مان لیتے ہیں کہ ہاں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں.
تو ہمارا سننے والوں سے دیکھنے والوں سے بھی درخواست ہے کہ ہم ہوں یا کوئی بھی ہو، جب بھی آپ کوئی بات دیکھیں تو آپ خود بھی جا کر مطالعہ کیا کریں۔ کئی احمدیوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ اعتراض سن کر تو پھر الگ سے ہی اپنی تشریحیں شروع کر دیتے ہیں، بھئی وہاں جا کر پڑھ ہی لو، جا کر وہاں پڑھ لو گے جہاں لکھا ہوا ہے، اس کو عبارت کو پڑھو آگے سے پیچھے سے، اس کو کہتے ہیں سیاق و سباق، پیچھے سے عبارت پڑھو آگے سے پڑھو، تو اکثر و بیشتر سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ بات کرنے والا دھوکے بازی کر رہا ہے۔ جی جی، تو یہ خطبہ الہامیہ کا حوالہ ہے، تو اس سے واضح آپ کانٹیکس پڑھیں گے تو ساروں کو پتہ لگ جائے گا کہ کتنا بڑا دھوکہ کیا گیا۔ تو سیم سے بھی ہائی لائٹ میں نے کر دیا لکھا ہے، اور مجھ کو مہدی احمد اکرم کا مظہر بنایا تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچاوے اور درایت اور ہدایت کی بارش کو دوبارہ اتارے اور لوگوں کو غفلت اور گناہ گاری کے میل سے پاک کرے۔ پس میں زرد رنگ والے دو لباسوں میں آیا ہوں جو جلال اور جمال کے رنگ سے رنگے ہوئے ہیں، اور مجھ کو فانی کرنے اور زندہ کرنے کی صفت دی گئی ہے، اور یہ صفت خدا کی طرف سے مجھ کو ملی ہے، لیکن وہ جلال جو مجھ کو دیا گیا ہے وہ میرے اس بروز کا اثر ہے جو عیسوی بروز ہے اور جو خدا کی طرف سے ہے، تاکہ میں شرک کی بدی کو نابود کروں۔ یہ دیکھیں، وہ شرک کو نابود کرنے کی بات کر رہے ہیں اور یہ اسی عبارت میں سے شرک نکال رہے ہیں۔ نابود کروں جو گمراہوں کے عقیدے میں موج مار رہی ہے اور موجود ہے اور اپنی پوری بھڑک میں بھڑک رہی ہے، اور جو حالات کے جاننے والے خدا کی نظر میں ہر ایک بدی سے، یہ آگے حاشیہ ہے، سیم سے وہ اصل پہلے عبارت کہیں اور ہوگی، ہاں یہ پہلے ختم کریں پھر حاشیہ پڑھیں۔ بڑھ کر ہے۔ اب اس میں اگر غور کریں تو اس سارے حوالے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کرسچن کہتے ہیں نا وہ تخلیق کی قوت رکھتے تھے، اس کا رد کر رہے ہیں مسیح موعود علیہ السلام کہ جس طرح اس کو تخلیق کی طاقت دی گئی تھی اسی طرح تو مجھے بھی دی گئی ہے، لیکن نہ وہ خدا ہے نہ میں خدا ہوں۔ یہ اصل میں شرک کا رد کر رہے ہیں، اسی کو شرک بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا ہے، اور خود ان کے مشرکانہ عقائد ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ خدائی صفات دیتے ہیں، زندہ کرنے کی، تخلیق کرنے کی صفات جو ہیں وہ تو خدائی صفات ہیں، تو یہ ایک انسان کو خدائی صفات دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر بریلوی اپنے بابوں میں وہ والی صفات ظاہر کریں تو یہ کہتے ہیں، ان کے بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ ان صفات کو دینے کی وجہ سے مشرک اور کافر ہیں، حالانکہ خود وہابی بھی ان صفات کو جو خدا کی ذاتی صفات ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں مانتے ہیں۔ حاشیے میں لکھا ہے جی کہ میں نے کئی دفعہ بتلایا ہے کہ میں تلواروں اور نیزوں کے ساتھ نہیں آیا ہوں، بلکہ میرے پاس نشان ہے اور قوت قدسیہ اور اس نے بیان ہے، بس میرا جلال آسمانی ہے نہ کہ لشکروں کے ساتھ۔ ہاں جی، تو واضح جیسے سلیم صاحب نے پڑھ دی کہ یہاں حیات، فنا اور احیاء کا ذکر شرک کو ختم کرنے کا، زندگی نشانوں کے متعلق ہے کہ نشانوں کے ساتھ میں زندگی دیتا ہوں، اور یہ قرآن کا مفہوم ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے چیپٹر 8 verse 42 میں واضح فرما دیا ہے۔ اس میں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں، ایک سیکنڈ سے بھی میں ایک آیت آگے لے آیا ہوں، میں اس کو ڈالتا ہوں۔ قرآن میں واضح کہ جو زندگی ہے، حقیقی زندگی، وہ دلیل کے ساتھ ہے اور موت بھی دلیل کے ساتھ ہے، اور یہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہاں بات کر رہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ صفات دی کہ میں شرک کو نابود کروں گا اور آسمانی نشانوں کے ساتھ میں زندگی دوں گا جو ہر نبی دیتا ہے۔ امتیاز نے کیا مناظم کا وہ دعویٰ کرتے ہیں وہ لوگوں کو پیدا کرتے ہیں اور مارتے بھی ہیں، کتنا بڑا جھوٹ، کوئی خدا کا خوف نہیں۔ اب اس میں واضح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر آپ یہاں دیکھیں، لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، کہ سچی زندگی اور موت دلائل اور نشانات کے ساتھ ہوتی ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک کہو، تاکہ جب وہ تمہیں بلائے تاکہ وہ تمہیں زندہ کرے۔ اب کیا اس کا یہ مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت میں مردوں کو زندہ کیا؟ بالکل نہیں۔ یہ سلیم صاحب نے آیت بتا دی کہ یہ لوگ اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو
خدا بناتے ہیں، ان کو خدائی سے پا دیتے ہیں. امتیاز کے جو دیوبندی بھائی ہیں وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ بیٹھے ہیں، ہمیں دیکھنے ہیں. ان کے نزدیک وہ شاید یہ اسٹریم بھی دیکھنے ہو، اللہ بہتر جانتے، لیکن یہ ان کے مشرکانہ عقائد ہیں. اب میں ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں انفاس العارفین کا، یہ بھی شاہ ولی اللہ صاحب کا بہت اہم حوالہ ہے اور ان کی مشہور کتاب ہے. تو سن سے تھوڑی سی آواز آ رہی ہے پیچھے آپ کی. سوری. یہ انفاس العارفین کی کتاب ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحم اللہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں اپنے اسماء و صفات کی طرف متوجہ ہوا تو 99 ناموں سے بھی زیادہ پائے. یہ لوگ کہتے ہیں صرف 99 نام ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے زیادہ میں نے پائے. پھر وہ کہتے ہیں کچھ اور توجہ کی تو 4000 سے زیادہ پائے. پھر اور تجسس کے تو اپنے اسماء و صفات کی کوئی حد شمار نہ پائی. اب وہ کیا کہتے ہیں، جب اس مقام پر پہنچا تو اس حالت میں اپنی ذات کو دیکھا کہ میں کائنات کو پیدا بھی کر رہا ہوں اور مار بھی رہا ہوں. ارباب ولایت کبریٰ پر ایسی حالتیں اکثر گزرتی رہتی ہیں. لگائیں فتویٰ شاہ ولی اللہ پہ، ہمت ہے تو نہیں لگائیں گے. اب احمد بٹ صاحب آپ نے بعض حوالے بھیجے تھے تو ان کا یا تو سلیم سے پڑھ دیں یا تو آپ اس کا بتا دیں. یہ 6 حوالے تقریباً وہ میں اسکرین پہ لگاتا ہوں. پھر پہلا گلدستہ کرامات عبد القادر جیلانی رحم اللہ کا ہے. ہاں جی السلام علیکم. نہیں آپ کو پتا ہے کہ میرے سے پڑھنا مشکل ہوتا ہے تو سلیم صاحب ہی پڑھیں گے یا آپ ہمت کریں گے؟ نشان لگے ہوئے اگر نہیں لگے تو سکپ کر دیں، اس لیے کہ اس کا مضمون تقریباً ملتا جلتا ہی ہے کہ کس طرح ان کے جو بزرگ ہیں انہوں نے مردوں کو زندہ کیے. تو یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کون ہے جو تخلیق میں میرا شامل ہے، تو یہ اپنے بزرگوں کو اس تخلیق میں شامل سمجھتے ہیں، جیسا کہ حضرت عیسیٰ کی مثال بھی دی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی چیز کا رد کیا ہوا. تو سلیم صاحب سے گزارش ہے کہ اس کو پڑھ دیں. ٹھیک ہے سلیم صاحب میں یہ والا پڑھ دیتا ہوں جب تک آپ ریڈی ہو جائیں. یہ ملفوظات اعلیٰ حضرت جو احمد رضا خان بریلوی ہیں وہ کہتے ہیں ہاتھی زندہ ہو گیا. اس میں وہ کہتے ہیں ارشاد کیا اولیاء سے بھی احیاء موتا یعنی مردوں کو زندہ کرنے کا ثبوت ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں، حضرت سید احمد جام زندہ علیہ علیہ ایک مرتبہ تشریف لے جاتے تھے، راہ میں ایک ہاتھی مرا پڑا تھا، لوگوں کا مجمع تھا، آپ تشریف لے گئے، فرمایا کیا ہے؟ عرض کیا ہاتھی مر گیا. فرمایا اس کی یہ سلیم صاحب کیا لفظ ہے، اس کی ساؤنڈ ویسی ہے، سونڈ اس کا جو ناک ہوتا ہے لمبا سا. اچھا اس کی سونڈ ویسی ہی ہے، آنکھیں بھی ویسی ہیں، ہاتھ بھی ویسے ہی ہیں، پیر بھی ویسی ہیں، غرض سب چیزوں کو فرمایا کہ ویسے ہی ہیں. پھر مر کیسے گیا؟ یہ فرمانا تھا کہ فوراً زندہ ہو گیا جب سے آپ کا لقب زندہ تب سے آپ کا لقب زندہ پیل ہو گیا. اب یہ دیکھیے اس میں ایک واقعہ دیا لیکن انہوں نے جواب میں کہ احیاء موتا ہوتا ہے، اور یاسر نے کہا ہاں یعنی ان کے جو بابے ہیں وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے. یہ بریلویوں کا عقیدہ سامنے آگے ایک آگے بھی. ہاں جی اس میں انہوں نے کم باذن اللہ کی شرط جو ہے نا وہ بھی نہیں لگائی کہ اللہ کے حکم سے کھڑا جاؤ، یہ بھی شرط نہیں لگائی. تو بعض دفعہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی وہ اللہ نے ان کو کہا ہے، تو یہاں پہ وہ اللہ والی شرط جو ہے وہ نہیں لگائی. تو اسی طرح کے ملتے جلتے واقعات ہیں، وہ سلیم صاحب پڑھ دیتے ہیں کہ کس طرح ایک مراسی کو زندہ کیا اور وہ ڈھولکی لیے ہوئے بجاتا ہوا جو ہے وہ قبر سے باہر آ گیا. حالانکہ یہ صریحاً قرآن کی اس تعلیم کے خلاف ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ 2 زندگیوں اور 2 موتوں کا ذکر کرتا. تو یہ 3 زندگیاں اور 3 موتیں ثابت کرتے ہیں. تو قرآن انہوں نے جیسا کہ اپنے بابوں کا دین جو ہے وہ اپنایا ہوا ہے، اللہ کے کلام کو، اللہ کے دین کو انہوں نے چھوڑا، اپنا خود ساختہ عقیدہ اس کو یہ دین کے نام پہ پیش کرتے ہیں ہمارے سامنے. میں تب سے سوچ رہا ہوں کہ براسی کو ڈھولکی سمیت دفن کیوں کیا گیا تھا؟ سوال اچھا ہے. کہ وہاں فرشتوں کو حساب دینا تھا ڈھولکی کا.
صحیح ہے, حوالہ نکالیں اگر ہاں جی, دیکھتے ہیں. یہ گلدستہ کرامات کا ہے پہلا حوالہ. لکھا ہے جی کہ خدام جناب عبدالقادر غلام سرور خلف مفتی غلام محمد لاہوری غفر اللہ ذنوبہ ہی ایوب ہی فی دنیا والآخرات کے ایک مرید با ارادت دربار شاہنشاہ گیلانی ہی مدت سے اپنی دل نیاز منزل میں ارادہ مصمم اور دلیل مستحکم رکھتا تھا کہ گل ہا سے مناقب حضرت مادن برکت بدست ارادت جمع کر کر مریدان با اعتماد و خادمان حق یاد کے لیے ایک گلدستہ عجیب تیار کرے. پس ان دنوں میں اس حقیر نے کتاب مناقب غوثیہ کی عبارت سلیم کی. صاحب یہ کافی لمبا والا ہے, میرا خیال ہے کہ آگے نشان لگا ہوگا, وہاں ہاں پہ چلی جاتی ہے. اچھا, جس نے معذرت پڑھنا ہوگا, جس نے شوق ہوگا, وہ پیچھے والا بھی پڑھ لے گا. پروگرام کافی لمبا ہو رہا ہے تو میں نے کہا کہ مختصر کرتے ہیں, جہاں پہ نشان لگا وہ وہی پڑھ دیتے. ٹھیک ہے, معذرت یہ میں سے مس ہو گئی. نہیں, وہاں نشان ہی ویسے لگا ہوا تھا جہاں سے میں پڑھ رہا تھا, لیکن وہ ایک اور نشان. تیسرا بار لکھا ہے زبان معرفت ترجمان سے فرمایا کہ کم بے اذنی, یعنی کم بے اذن اللہ نہیں, اللہ کے حکم سے نہیں, میرے حکم سے اٹھ جا. کم بے اذنی یعنی اٹھ کھڑا ہو ہمارے حکم سے. بمجرد فرمانی کی زمین قبر کی شک ہو گئی, یعنی قبر میں مردہ ڈال دیا تھا تو زمین پھٹ گئی جناب وہاں, اور وہ مرد قوال خوشحال گاتا بجاتا قبر سے نکل آیا. کہ اندر سے وہ نصرت فضل علی خان صاحب قوالی کرتے کرتے باہر آ گئے اور بطرف عیسائی کی متوجہ ہو کر بولا, اے ترسائی کیوں نہیں کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ رسول اللہ. عیسائی یہ کرامات عام مجمع کرامات و معدن برکات کی دیکھ کر اور شہادت دین محمدی کی زبانی اس قوال کی سن کر فوراً مسلمان اور خدا میں ذل شتام حضرت میں مسلک ہو کر ولی ہو گیا. نہیں جناب, ہاں جی, اس میں وہ کم بسم اللہ کی, وہ مجھے ابھی تک سلیم صاحب کی بات یاد آ رہی ہے, تو مجھے بھول گیا تھا کہ یہ قوال تھا. تو قوال عام طور پہ ان کے پیچھے وہ تاریاں بجانے والے بھی تھے, وہ بیچارے پتہ نہیں پیچھے کیوں رہ گئے تھے, میں یہ سوچ رہا تھا. صحیح. دیکھیں آپ کہتے ہیں جی انہوں نے کرسچنوں کو تبلیغ نہیں کی اور وہ بھاگ جاتے تھے اور یہ کر دیتے تھے, تو انہوں نے تو قبر سے قبال نکال کے تو کرسچن کو مسلمان کر لیا. پتہ نہیں آج کل کیوں نہیں نکال رہے. صحیح. یہ اگلا والا بریلویت کی خانہ تلاشی, تو اس کا ہے محمد محمود کرانوی ندوی, یہ اس کا ٹیبل آف کانٹینٹس ہے. اس کا یہ ہے ریڈ والا, ریڈ ہی پڑھنا ہے بچے, دستگیر کی وجہ. اصل میں میرے نا نشان بعض دفعہ لگے تھے, تو یہ مجھے اس وقت بالکل نہیں پڑھنے ہو رہا, تو سلیم صاحب بھی نظر ڈالیں گے. ہاں جی, تسی بڑا کریں کون پھر سا دیکھ لیتے ہیں کیا ہے. یہ ہاں جی, دستگیر والا حوالہ ہے. دستگیر کیوں کہا گیا؟ اچھا, تو اس سے تو میں بھی ڈرتا ہوں. نہیں, وہ دستگیر والا ہے نا کہ اللہ کا ہاتھ پکڑ کر اس نے بچا لیا. اچھا ٹھیک ہے, تو یہ پڑھنا یا وہی ہے تو چھوڑیں. ایک دن اللہ تبارک تعالیٰ اور پیرانے پیر شیخ عبدالقادر جیلانی جنت میں اکٹھے سیر کر رہے تھے. یعنی اللہ اور پیر عبدالقادر جیلانی 11ویں والا پیر غور سے اعظم اکٹھے سیر کر رہے تھے. نیچے کیلے کا چھلکا پڑا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ کو دکھائی نہ دیا اور قدم پھسل گیا. حضرت پیرانے پیر نے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑ کر گرنے سے بچا لیا. تو اللہ نے فرمایا, جا آج سے تو دستگیر ہے. احمد رضا بریلوی کہتا ہے, جی تصرف بھی ہے, مختار بھی ہے, معزون بھی ہے, کار عالم کا مدبر بھی ہے, غوث اعظم دستگیر. ٹھیک ہے ہاں, جی. اس میں میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ یہ وہابیوں نے بریلویوں کے قائل لکھے گئے کس طرح ان کے کفری عقائد ہے. تو یہ دیکھ لیں کہ ان کی توحید بھی ایک ہے, ان کا نبی بھی ایک ہے, اور یہ سارے اکٹھے ایک جیسے مسلمان ہیں. تو جن کا وہ کہتے ہیں کہ نہ آگا ملتا ہے نہ پیچھا ملتا ہے, یہ سارے ایک جیسے مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ معمہ جو ہے سلجھانے والا ہے. اگلا حوالہ جمال الاولیاء کا ہے, اس کا بھی پڑھتے. یہ اس کے مؤلف ہیں اتنے القاب ہے, نام ہی نہیں ملتا. اشرف علی تھانوی ہے. تو یہ سلیم صاحب اس کو بھی آپ دیکھ لیں, یہ صفحہ ہے 61. ایک عورت ہجرت
کر کے آئی، ساتھ میں ایک بالغ لڑکا بھی تھا۔ کچھ ہی دن ٹھہری تھی کہ اس کے لڑکے کو مدینہ منورہ میں وبا لگ گئی۔ لڑکا چند روز بیمار رہ کر مر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آنکھیں بند فرما دیں اور تجہیز و تکفین کا حکم دیا۔ ہم لوگوں نے غسل دینے کا ارادہ کیا تو حضور نے فرمایا کہ اس کی والدہ کے پاس جاؤ اور اس کو اطلاع کر دو۔ میں گیا اور اطلاع کر دی، وہ آئی اور اس کے پیروں کے پاس بیٹھ گئی۔ پھر اس نے اس کے دونوں پاؤں پکڑ کر یہ دعا کیا، اللہ میں آپ کو کے لیے بخوشی اسلام لائی ہوں اور بتوں کو نفرت کی کر کے چھوڑ آئی ہوں اور اپنی رغبت سے آپ کی طرف ہجرت کر کے آئی ہوں۔ اے اللہ، میرے مصیبت سے بتوں کو پوجنے والوں کو خوش نہ فرمایا اور مجھ پر اس مصیبت کا اتنا بڑا بار نہ ڈالیں جس کی برداشت کا مجھ میں طاقت نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اس کی بات بھی پوری نہ ہوئی تھی کہ لڑکے نے پیر ہلائے اور چہرہ سے کپڑا ہٹایا اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کی رحلت تک زندہ رہا اور یہاں تک اس کی ماں بھی مر گئی۔ ٹھیک ہے جی۔ ہاں جی سلیم صاحب آپ ایک منٹ رضی صاحب دیکھیں کہ اس میں حاشیے میں اس نے کسی حدیث کی کتاب کا حوالہ دیا ہے، کیونکہ مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح ایک مسلمان کی وفات پہ درخواست کی گئی تھی کہ آپ اس کو زندہ یہ کر دیں۔ لکھا ہوا ہے کچھ اس طرح ٹیڑھا سا نشان صفا میں تھے پہ جو نشان ہے نا وہ نیچے حاشیہ میں لکھا تو ہے، مسجد نبی کے سامنے چبوترا تھا اور نیچے لکھا ہے نئے نئے آنے والوں کو بخار ہو جاتا تھا۔ نہیں کوئی نہیں، نہیں، یہ حوالہ تو نہیں صحابہ دیکھا، صفا کی انہوں نے وضاحت کی ہے، باقی حدیث حوالہ کا کوئی حوالہ نہیں تو ہے، نہیں دیا نہیں نا۔ ہے۔ تو میں یہ بیان کر رہا تھا کہ اسی طرح حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ اسی طرح کسی مسلمان کی وفات ہوئی تو مسلمانوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اس کو زندہ کر دیں، تو انہوں نے کہا کہ اپنے بھائی کو لے جاؤ اور جا کے دفن کر دو۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ کس طرح یہ واقعات جو ہے وہ گھڑ کے تو پیش کرتے ہیں۔ تو امید ہے کہ اگلی دفعہ امتیاز صاحب اس کا حوالہ بھی ساتھ لے کے آئیں گے۔ نہیں بات صاحب وہ اپنی کتابیں نہیں پڑھتے، یہ بہت بڑا مطالبہ ہے۔ رضی صاحب اس میں یہ واقعات میں بیان کرنا شروع کرنا نا، یہ کرامات کے کہ کس نے کیا کیا زندہ کیے، وہ لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ بلکہ ایک تو واقعہ انہوں نے اس طرح بیان کیا ہے کہ وہ جبرائیل اس کے لیے نیا تو اس نے کہا جو واپس جاؤ، تو میں نہیں پتا کہ پیچھے سے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم جو ہے وہ کینسل کر دیا ہوا۔ وہ جب روح قبض کرنا ہے تو اس وقت انہوں نے واپس بھیج دیا اس کو کہ حکم یہ کینسل ہو۔ اسی طرح جو ارواح ہے اس میں سے اپنے کسی مرید کی روح کو انہوں نے آزاد کرنا تھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا مجھے تو اللہ کا حکم نہیں ہے۔ انہوں نے وہ پوری کی پوری تھیلی چھین لی، جتنے بھی اس دن قبضے روح ہوئے تھے سب کے سب وہ دوبارہ زندہ ہو گئے۔ تو یہ انہوں نے دین کو مذاق بنایا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے 2 زندگیاں اور 2 موتیں رکھی، یہ کہتے ہیں نہیں 3 زندگیاں اور 3 موتیں، اس لیے کہ ہم نے اپنے بابوں کو خدا ثابت کرنا۔ اور جہاں پہ خود صاحب کتاب وضاحت کر رہا ہے کہ میری مراد اس سے یہ نہیں ہے، نہ ہی اللہ کے بارے میں یہ الفاظ جو ہے حقیقی معنوں میں استعمال ہو سکتے ہیں، وہاں پہ کہتے ہیں نہیں یہ دیکھو جی خدائی کا دعویٰ، اور جہاں پہ خدائی کے دعوے ہیں وہاں پہ بولتے نہیں ہیں۔ ابھی ہم نے شیعوں کی توحید بیان نہیں کی، جو انہوں نے اپنی کتابوں میں ان کو مشرک ثابت کیا ہوا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے وہ جو الفاظ ہیں ان کو کہا ہے کہ یہ سریعاً کفر ہے کہ میں ہی مارتا ہوں، میں ہی زندہ کرتا ہوں، میں ہی تقسیم جنت دوزخ کروں گا، میں ہی یہ کروں گا۔ وہ پورے خطبے ہیں ان کے، جس کی بنا پہ یہ شیعوں کو کہتے ہیں کہ یہ مشرک ہے، ان کا عقیدہ توحید جو ہے وہ صحیح نہیں۔ تو پتہ نہیں کون سا یہ اتفاق ہے، کون سا یہ اسلام ہے کہ ایک دم ہمارے سامنے آ کے سارے ایک جیسے مسلمان ہو جاتے۔ جب ایک جیسے مسلمان ہوتے ہیں تو پھر ان کا اللہ بھی ایک ہی ہے۔ جیسا کہ ابھی ہم وہابیوں کا خدا پڑھ کے آئے تھے، تو یہ سب کو وہی خدا ہے وہابیوں والا۔ اسی طرح اس نے اہل حدیث کا علیحدہ سے بیان کیا، حالانکہ وہابی اور اہل حدیث ایک ہی ہے، لیکن اس نے کوئی کونا خالی نہیں چھوڑا کہ کوئی یہ نہ کہ جی میں وہابی نہیں، میں تو اہل حدیث ہوں۔ اس نے اہل حدیثوں کے علیحدہ سے گنوائے ہیں، پھر اس نے دیوبندیوں کے علیحدہ سے وہابی اور غیر مقلد، ہاں وہابی غیر مقلد اور دیوبندیوں کو سب کے علیحدہ علیحدہ انہوں نے کہا۔ تو جب تمہارا خدا ایک نہیں ہے تو تم مسلمان ایک جیسے کیسے؟ اچھا ابھی اور کتنا رہتا ہے؟ کیونکہ تھوڑا بٹ صاحب نے مجھے لگتا ہے کام پہ نہیں جانا صبح۔ نہیں صبح جانا، میری آنکھیں بند ہو رہی ہیں۔ تھوڑا ہی بس رہ ٹھیک گیا، ہے ہم کوشش کرتے ہیں تھوڑا سا اس کو جلدی کریں۔ یہ 2 اور حوالے ان کو میں بس دکھا دیتا ہوں، تو وہ جنہوں نے دیکھنا ہو وہ پڑھ لیں گے بعد میں، کیونکہ ابھی کا ٹائم کافی ہو گیا ہے، اگر ہم ایسے لگے رہے تو پھر لیٹ کافی ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ میں بس دکھا دوں۔ ایک اور حوالہ مجھے یاد آ گیا، انت فی النار والا، یہ بھی ملفوظات اعلیٰ حضرت ان کے باب یہاں تک کہتے تھے کہ یہ بندہ جنتی اور یہ بندہ دوزخی ہے۔ تو یہ ان کے خدا ہیں جن کو انہوں نے نام تو ولی اللہ کے دیے ہیں، لیکن یہ خدا کی صفات ان میں مانتے ہیں۔ بلکہ احمد رضا خان نے اس پہ پورا لکھا ہوا ہے مضمون بھی،
عبد القادر جیلانی کی صفات میں کہ لوح محفوظ کا علم تھا، اڑتے بھی تھے وغیرہ وغیرہ.